السلام علیکم ناظرین، سبلائم کسوٹی میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں ملک ارشد اور آپ سب کے لیے نیک خواہشات اور بہت ساری دعائیں۔ ناظرین، آپ سبلائم کسوٹی دیکھتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے جی، آپ کی محبتیں ہمیں مل رہی ہیں جناب۔ ہمارے ماہرین پروفیسر ناصر علی سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ عزیز اجاز صاحب، جانا پہچانا نام، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ دونوں معزز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک اور معزز شخصیت جو ہے تو پروفیسر نذیر تبسم صاحب، ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب بھی موجود ہیں۔ دوسرے جو ہیں ہمارے آڈینس ہیں وہ بھی موجود ہیں، سارے ارباب علم و دانش موجود ہیں۔ اور آج کے پروگرام کے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں سنیل چندر صاحب۔ سنیل چندر صاحب جو ہیں تو لیکچرر ہیں، نوجوان ہیں، اور دیکھتے ہیں جی کہ کیا کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے جی وقت آپ نے نکالا ہے جی۔ عزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو کہ پروفیسر ناصر علی سید جو ہے تو صدارتی جو ہے تو ایوارڈ یافتہ ہیں۔ اس کے لیے پروفیسر نذیر تبسم صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے۔ عزیز اجاز صاحب ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں۔ یہ سارے ارباب علم و دانش جو ہیں تو سبلائم کسوٹی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور میں آپ کا خادم ملک ارشد موجود ہوں جی۔ میرے ساتھ پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں جی سنیل چندر صاحب۔ سنیل چندر جو ہیں تو وہ ان کا تعلق جو ہے تو ہندو مذہب سے ہے، اور ہمارے شاگرد رہ چکے ہیں، اور ابھی جو ہے تو یہ بھی لیکچرر ہو چکے ہیں، تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنیل چندر، یہ بتائیے گا کہ کیا کنٹیسٹ کرتے ہیں، ماہرین کو کیا ٹف ٹائم دیں گے آج؟ یہ لے لیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ اور آپ استاد ہیں، کیا ہم ٹف ٹائم دیں گے؟ استادوں کو کوئی کیسے ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ کوشش کریں گے، ایک پرسنالٹی ہے تو کوشش کریں گے کہ اچھا 20 سے شخصیت ہے۔ تو سنیل، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ سنیل، جس شخصیت کو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو یہ شخصیت کوئی مرد شخصیت ہے؟ نہیں جی۔ اچھا، کوئی مرد شخصیت نہیں ہے، تو اگر یہ خاتون شخصیت ہے تو کیا یہ حیات ہے؟ جی جی، ایک ایسی خاتون شخصیت جو حیات ہیں۔ تو یہ شخصیت جو ہیں تو کیا اس کا تعلق شعر و ادب کی دنیا سے ہے؟ نہیں، کیسے شوبز سے تعلق ہے اس کا؟ شوبز۔ تو شوبز کی ایک ایسی شخصیت جو حیات ہیں، اور تو کیا وہ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز سے اپیئر ہوئی ہیں کبھی؟ یہ میں کنفرم نہیں کہہ سکتا۔ نہیں۔ اچھا، پاکستان ٹیلی ویژن سے تو اپیئر ہوئے ہیں؟ اچھا، تو پاکستان ٹیلی ویژن سے تو کیا وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں یا گانے سے اس کا تعلق ہے؟ تو کیا وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں؟ ڈرامہ بھی ہے اور موویز میں بھی آ چکے ہیں۔ آرٹسٹ ہیں، مطلب اسٹیج پہ بھی۔ جی۔ تو اچھا، اس کا تعلق کیا پشاور شہر سے ہے؟ جی، اگر پیدائش کا کہتے ہیں تو جی، وہ پشاور شہر سے ہے۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے جانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو جی پلیز۔ پشاور مطلب کے پی سے ان کا تعلق ہے، پشاور میں رہ چکی ہیں اور پھر یہاں سے جا چکی ہیں۔ اچھا، اب اس وقت یعنی پشاور میں نہیں ہے اب جی، تو گویا پشاور کی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ فلم سے تو تعلق نہیں ہے ان کا؟ وہ بتایا انہوں نے کہ مووی سے تعلق آرٹسٹ کام کر چکے ہے۔ اس نے سٹیج بھی کیا کیا؟ اوکے، کیا کوئی ایسی خاتون ہے جس کا تعلق کے پی سے پشاور میں رہی، اب وہ نہیں ہے، تو کیا اس وقت وہ کراچی سینٹر سے کام کر رہی ہیں یا کراچی میں ہے؟ جی، کراچی میں ہے، اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی پیدائش کے پی میں ہے اور ڈرامہ آرٹسٹ ہیں آپ کہتے ہیں، تو کیا ان کے کریڈٹ پہ بڑے ڈرامے بھی ہیں؟ بالکل ہیں۔ اچھا، بڑے ڈرامے ان کے طرف ہیں۔ آپ نے جس خاتون کو آرٹسٹ کو پوچھا ہے جس نے موویز بھی کیے ہیں، تو کہیں یہ وہ خاتون تو نہیں جو کے پی کے شہر ٹانک میں اس کے والدین کا تعلق ہو؟ آئی گیس جنوبی اضلاع ہے، ٹانک سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر تو آپ نے تنہائیاں کی مرینا خان کو پوچھا ہے۔ اور شاہ جی، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے اتنا ایزی کیسے ہوا؟ کیسے مطلب ہے کہ ایزی؟ ہاں، یہ ایزی ہے کہ ایک تو اس علاقے سے بہت کم لوگ ہیں جو یہاں، جیسے باہر کی ہم شوبز کی بات کرتے ہیں
جو سرحد کے اس پار کی بات ہم کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں پشاور سے گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ لوگ جو پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سے تو انہوں نے کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس علاقے کے ہیں بھی تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ وہ کراچی سے یا لاہور سے, یہ دو ہمارے بڑے سینٹر ہیں جہاں کے لوگ ہیں, لیکن خواتین بہت کم ہیں جو باہر گئی ہیں. بہت کم خواتین ہیں جو پشاور سے, تو ان کا یقیناً تعلق ہے, ایک آدھ دو ہیں, جیسے وہ دور پار کا تعلق ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں شگفتہ اعجاز ہے, وہ میرے ذہن میں آئی تھی ایک لمحے کے لیے, لیکن ان کے بھی سارا جو رشتہ فیملی کا ہے وہ یہیں سے. اور ایک بہت ہمارے اچھے سنگر ہیں شاید گلریز تبسم, شاید ان کے ساتھ ان کا کچھ رشتہ ان کی فیملی سے تھے یا کیا, تو وہ میرے ذہن میں آئی تھی. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ خاتون جو ہیں تو وہ تو نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ مووی میں بھی کہا, مووی اس طرح نہیں کی. مرینا میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ اس کا تعلق ٹانک سے ہے, ان کے والدین کا تعلق ٹانک سے ہے, تو وہ پشاور سے ہوتے ہوئے گئے, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن میں اس نے اعجاز صاحب آپ نے ماشاءاللہ ساری زندگی جو ہے تو انہی اداکاروں کے ساتھ گزاری, ڈائریکشن, پروڈکشن, سب کچھ, ہدایت کاری. مرینا کی اداکاری کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جی. میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ پروفیسر صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور ایسے مطلب شروع میں وہ اتنا نہیں تھا, لیکن بعد میں کافی کلیئر ہو گیا. اچھا, جب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ پشاور میں رہی ہیں, اور مرینا خان کو ظاہر ہے جو سب سے زیادہ ان کو تنہائیاں سے شہرت ملی بین الاقوامی طور پر. اور بعض اوقات بعض فنکار ڈاکٹر صاحب ایک کردار میں اتنے زیادہ جیسے محبوب عالم کا ہے کہ وہ انہوں نے وارث میں ایک رول کیا اور پھر وہ اس رول سے باہر نہیں نکل سکے, ٹائپ بن جاتے تھے. ہاں, سیم جو ہے تو مرینا کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ رول انہوں نے, حالانکہ اس کے بعد میں انہوں نے کافی کام کیا, لیکن یہ کردار ان کی شخصیت کے لازم و ملزوم بن گیا, اور وہ اس کردار کے شیڈو سے نکل نہ سکیں. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ انسان ایک ہی کردار کرے اور بڑا ایک یادگار کردار کرے اور وہ اس کی پہچان بن جائے. یہ ورسٹیلٹی تو ڈیمیج ہو جاتی ہے نا جی, ورسٹیلٹی تو نہیں, انہوں نے کام کیا اور بھی کیا, لیکن ظاہر ہے وہ مطلب یہ میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا. دیکھیں, بعض کردار اگر کسی شخصیت کی یا کسی فنکار کی شناخت بن جاتے ہیں تو اس میں مطلب یہ کہ یہ ایک طرح سے بڑا پن ہے. صحیح, بہت سارے کردار ایسے رہے, جیسے اب محبوب عالم کا وہ ہے حوالہ آتا ہے, اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا, چینج کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن وہ ایک اتنے بڑے رائٹر کا کردار تھا جو انہوں نے اس کے لیے لکھا, اور پھر وہ ایک یعنی حادثاتی طور پر وہ اس میں وہ کسی اور کو شاید لینا چاہ رہے تھے, اور پھر وہ اتفاقاً وہ آ گئے, اور وہ بلکہ ان کا بڑا وہ دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ یہ اس وقت امجد صاحب یہ واقعہ سناتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے رول کرتے تھے محبوب عالم ٹی وی میں. اچھا, تو کہتے ہیں بعض اوقات کوریڈور, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی میں بہت لمبے لمبے کوریڈورز ہوتے دوسرے سینٹرز میں, ہمارے پشاور میں بھی وہاں پروڈیوسرز کے آفیسز ہوتے تھے. تو کوئی آرٹسٹ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کسی جان پہچان والے پروڈیوسر کا دروازہ کھول کر تو ہلو ہائے وہ کر لیتے نا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ وہ اگر آ کر بیٹھ جاتے, بعض اوقات اگر پروڈیوسر بیزی ہوتا تو وہ چلے جاتے. تو کہتے ہیں ایسے ہوا کہ ہم پروڈیوسر یاور حیات نے, یہ سیریل شروع یاور حیات نے کیا تھا, بعد میں پھر یہ غضنفر ایک ہمارے پشاور کے ہی رہنے والے تھے پروڈیوسر, ان کو ملا, اور پھر ان کے بعد پھر نصرت ٹھاکر صاحب کو ملا. شروع اس کو غضنفر نے کیا, اس کے پیپر ورک یاور حیات صاحب نے کیا. تو بتا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, تو بات مرینا سے ہو رہی تھی, محبوب عالم کیا کہ بہرحال میں اس کو کٹ شاٹ کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ یار اس کردار میں کس کو لیں. تو کہتے ہیں آل آف اے سڈن کسی بندے نے دروازہ کھولا اور یاور صاحب کو سلام کیا. تو کہتے کہ وہ محبوب عالم تھا. تو کہتے وہ سلام کر کے جب چلے گئے تو کہتے میں نے ایک دم یاور صاحب سے کہا, ہم جیسا کہیں گے کہ یاور صاحب اس کردار کے لیے اس کو کیوں نہ ٹرائی کریں. تو یاور صاحب نے کہا ہاں کر لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کو بلوایا اور باہر ان کی لاٹری نکل آئی, جیسے شیخ مختار کے ساتھ ہوا. وہ مطلب یہ انڈیا کے بہت مشہور آرٹسٹ تھے, اور وہ جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے,
اور محبوب خان کی یا بات جو بھی ڈائریکٹر تھے ان کی اس پر نظر پڑی ایک خاص کردار کے لیے، ایک بادشاہ کا وہ کردار، تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اداکار بنوں گا، تو انہوں نے اس کا وہ کردار آفر کیا اور پھر وہ کردار انہوں نے بہت اچھا کیا۔ زبردست جی، بہت شکریہ۔ سنیل چندر، آپ کے تاثرات لینا چاہیں گے کہ آج سبلائم کسوٹی میں شرکت کر کے کیسے لگا آپ؟ مجھے ہمیشہ استادوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنے کو ملتا ہے، مزہ آتا، اچھا لگتا ہے۔ تو یہ بھی موقع ہوتے ہیں جب اب زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے کہ استادوں کے ساتھ بھی بڑی مشکل سے بیٹھنے کا موقع لگتا ہے، لیکن آپ سے بڑے نہیں ہیں، تجربے سے بڑے نہیں ہیں، آپ سے بڑے نہیں ہیں، ہمیشہ ابھی بھی آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ بہت اچھا لگا جی سر، بہت اچھا لگا، تھینک یو جی، تھینک یو۔ خوش رہیے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج کی شخصیت جو تھی سنیل چندر ہے، جو شخصیت بوجھی جناب وہ تھی مرینا خان۔ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جی، اللہ حافظ۔